السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا کچھ، تو میں نے کہا چلو ساتھ میں ریکارڈنگ بھی کر لیتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں۔ وہ سوچ یہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہمارے لوگ جو تھے وہ اتنی جلدی لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور قرآن کو ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیا جیسے انہوں نے کہا تھا۔ جیسے ناجرہ ویسے میری دادی دا بھی نام سے، دادی دی بہن دا نام ناجرہ سی، وہی پڑھنا شروع کرتا ہے، اور انہوں نے بھی نہیں تسی پڑھایا۔ کیوں وجہ؟ اگر آپ یہ مقدس تھے، یہ تھے، وہ تھے، تو ان کو پڑھاتے تو صحیح نا، ان کو تعلیم تو دیتے۔ وہ تو قرآن تک نہیں پڑھی ہوئی، ترجمہ کو ان کو دوسرا نہیں آتا، تو وہ بس ان کو صرف وہابیزم سکھا دیا آپ لوگوں نے، بس ٹھیک ہے۔ وہ تو کہتے ہیں باقی عزیز مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا کافر ہے۔ ہاں، یہی ہے ان کا حال۔ تینوں کافر کافر آہ دے تو آہو آہو آہ، اور جتنی وہ تابع داری وہ زندہ لوگوں کی کرتے ہیں مثلا، اتنی کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہاں پہ ان کو شرک بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی کیسے تابع داری کریں۔ یہ تو اللہ کے قانون بالکل نہیں مانتا، اس بادشاہ کو بڑا بھی مان لیتے ہیں یہ فوراً ہی۔ تو باقی تو یہ ہے بھائی، تو جب انہوں نے پڑھایا یا کسی نے بھی پڑھا کہ یہ جہاد کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے، تو سب سے پہلے تو جو پڑھ رہا تھا یا جو پڑھا رہا تھا اس نے کہا باقی تم اور میں صحیح ہے، اور باقی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا باقی سارے ہی جہنمی ہیں، ان کے ساتھ لڑنا ہے ہم نے، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے۔ اس کے ہاتھ میں چھرا پھڑا دو اور لڑائی کرنے بھیج دو، نہیں بیٹا، وہ سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے۔ جب قرآن کہے گا نا کافر، تو آپ نے پہلی دفعہ کھولا، بڑی دیر بعد کھولا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہو، تو غصہ لگے گا آپ کو ایک دفعہ، لیکن اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، پھر کافر سے آگے آپ جائیں گے۔ یہ ہیں درجات۔ وہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ پھڑو بندوق تو اگلے نہ لڑنا شروع کر دو؟ کس نے کہہ دیا آپ لوگوں کو؟ انہوں نے تو کہا پہلے اپنا گھر درست کرو، پھر جہاں پہ ظلم ہو وہاں پہ جانا چاہیے، وہ بھی اگر آپ کے طاقت میں ہو تو، نہیں تو اس کو زبان سے یا دل سے برا کہنا شروع کیا۔ اب ہمارے جو ملک میں برائی ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے روز، اس کے ساتھ تو ہم نے ٹوٹلی کمپرومائز کر لیا ہوا ہے ملاوٹ پہ، حالانکہ جو صحت کو ڈیمیج کر رہی ہے، جو ہمارے ڈی این اے تک جنہوں نے ڈیمیج کر دیے ہوئے ہیں۔ کون سے کیمیکل وہ ڈالتے ہیں؟ آپ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو کون سا پتہ ہے کیا ڈالنا ہے کیا نہیں؟ یہ کون سے سائنسدان تھے یہ دیکھ کے ڈالیں گے یہ کیمیکل کم نقصان کرے گا؟ نہیں، کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا جھوٹ، ٹھگی، فریب، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ ان کو کھلی چھٹی کس لیے دی ہوئی ہے؟ نہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے یہ ان کے ساتھ لڑنا تو ان کے ساتھ بنتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے آپ لوگوں کو غلط راستے، جو کلمے کا نام بدنام کر رہے ہیں، جو نبیوں کا نام بدنام کر رہے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے کہ وہ جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ابھی، یا جو ہمیں دیکھ کے دور ہیں ابھی۔ یہ بتائیں، ایک بندہ ہے جس کو آپ ایتھیسٹ بولتے ہو، وہ کہتا ہے میں نہیں خدا کو مانتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا کلمے کا پہلا قدم ہے، یہ کلمے کا یہ پہلا قدم ہے، لا، میں نہیں مانتا مگر اللہ کو۔ آگے دوسرا قدم اس کا جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ پہلے قدم پہ آ گیا، دوسرے قدم پہ رکا ہوا، کیوں؟ ہمارا انجام دیکھ کے، ہمارا حال دیکھ کے، ہم مذہبوں کے ساتھ، ہم دین کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں سارے، یہ نہیں کہ آپ ہی لوگ کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں۔ ہر ایک میں ہپوکریسی گھس گئی ہے، ساتھ میں پولیٹیشین ملے ہوئے ہیں، بس ہر ایک کو وہ جنت کا، سورگ کا وہ دکھا رہے ہیں، اور اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو لڑا رہے ہیں۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، ہندو لگا لیں، کرسچن لگا لیں، جوس لگا لیں، کیا اللہ یہ چاہتا ہے یا خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو قتل کر کے، جیت کے، ان کا سامان لوٹ کے، بڑا سا اس کا گھر بنا کے وہاں پہ عبادت کریں؟
کیسے چاہتا ہے وہ؟ ایسے ہی ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے یا جیسے بھی فتح ہوتی تھی تو سب سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی اچھی سی مسجد یا کسی کی گرا کے وہاں پہ بہت اچھا گھر بنا گئے، بہت بڑا، جس کو بات سنبھالنے کے لیے بھی خام خواہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ بھی فضول خرچی ہے، فضول خرچی نہیں ہے یہ اتنی بڑی عمارت آپ نے بنا دی ہے، اس میں لوگ اتنے آتے نہیں، سال میں ایک دفعہ آنے ہوتے ہیں اور پورا سال اس کی کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ ہم نے دینا ہے۔ کیا شان ہے ہماری، شان! یہ اتنے مسجد مندر آپ لوگوں نے بنائے، یہ شان کے لیے بنائے نہیں، یہ تو شان آپ لوگوں نے بنا لی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ ایک دوسرے کو قتل کر کے مار کے میرے نام پہ ایک پھر گھر بنا کے وہاں پہ عبادت کریں، کبھی بھی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آدم میں اپنی روح پھونکنے لگاؤں اور سارے سجدے میں گر پڑنا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا مجھے سجدہ کرنا، کس کو کہا تھا؟ آدم کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں، آپ معتبر ہیں، آپ محترم ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ مطلب ہے، اس لیے کروایا تھا۔ اور آپ سب سے محترم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ کو ہو سے نہیں بنایا، آپ کی پہلے مٹی بنائی ہے، اس کو ہزاروں کروڑ سال پروسیس میں لگے ہیں، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی کہتے ہیں میں اس کی پلک نوک ذرا سنوار لوں، پھر سجدے میں گر پڑنا۔ تو وہ سجدے کا نہیں بھوکا یا اس کو سجدے کی ضرورت ہے، وہ نہیں چاہتا ہے، وہ تو ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے، ہماری صحت کے لیے ہے۔ جب نیچے ہوتے ہیں یہاں پہ آکسیجن پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسپرچولی طور پہ یہ ہمیں ریمائنڈر ہوتا ہے کہ یار کسی کے آگے ایسے نہ جھکنا، ذلیل ہو کرے گا، نقصان ہوگا، پریشانی ہوگی، یہ میسج ہے۔ ویسے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں فرشتوں کو بنانے لگا ہوں اور انسانوں کو بنانے لگا ہوں زمین پہ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یار ہم تمہاری عبادت کے لیے کافی نہیں، ہم جو کر رہے ہیں اگر عبادت ہی ہے تو ہم تو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ تھا اصل میں ان کی عبادت الفاظ میں ہے، بعض فرشتوں کی احکام میں بھی ہے، لیکن وہ فکس ہے، باقی تو کچھ ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما، یا اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، یا ان کو معاف فرما، یا ان کو درگزر فرما۔ کروڑوں فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں آپ کے لیے، اور آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی، آپ دیکھیں ایک امیر بندہ ہے وہ 2 منٹ میں آپ کو پیچھے لگا کے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، اور ایک غریب بیچارے جو بھی صحیح ہو وہ پٹ دے رہتے ہیں، آپ سنتے بھی نہیں، تو پھر آپ کی کون سنے گا؟ آپ غریب ہو کے غریب کی نہیں سنتے تو پھر کیسے سنے گا آپ کی؟ ہم نے نا اصل میں جو پاورفل لوگ ہیں نا ان کی خدا سے بھی زیادہ پرستش کر رہے ہیں ہم، وہی آئیڈیلزم ہمارے ذہن میں چل رہا ہے، اس کو نکالنا پڑے گا۔ ہاں آپ پیروی کرنی ہے ان لوگوں کی، لیکن ان لوگوں کی جو واقعی نیک ہیں، جنہوں نے اچھے طریقے سے یہ مال جمع کیا یا یہ طاقت لی ہے ان کے لیے، اور جنہوں نے نہیں کی ان کے لیے ہم مسئلہ جد و جہد بھی نہیں کر سکتے، تب کر سکتے ہیں جب ہم پاور میں ہوں، لیکن ہم ان کے ساتھ ایز اے ایکشن عملی طور پہ اپنے آپ کو، اپنی قوم کو وہ نالج دے کے، وہ ایکشن دے کے، وہ کام دے کے اچھے ان کے سنوار کے اس طرح کر سکتے ہیں، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جب صلح ہو رہی تھی تو سارے کہہ رہے تھے ہم اتنی صلح حدیبیہ اتنے ہم ذلیل ہو کے یا اتنی کم ان کے شرائط پہ، ہم نچلی شرائط پہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم ان کے صلح، ایون کہ وہاں پہ عمر نے کہا تھا کہ ہم صحیح نہیں ہیں، ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں، ان کو شک ہونے لگ پڑا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ نے کہا بالکل آپ حق پہ ہو، سچ پہ ہو، تو کہا پھر یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا آپ چپ ہو جائیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو رسول اللہ لکھا ہے یہ بھی ختم کریں، ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو ہمارا جھگڑا ہی نہ ہوتا، تو اب مولا علی لکھ رہے تھے، آپ نے کہا میں کیسے اب اس کو مٹاؤں، تو آپ نے خود وہاں پہ پکڑ کے قلم وہاں پہ، چلو ٹھیک ہے یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھو، تو پھر وہ معاہدہ محمد بن عبداللہ، یہ شرائط تھی ان کی۔ کیا تھا؟ میل جوڑ بڑھے، ہم اپنے پریکٹیکل سے، اپنے اعمال سے ان کو دکھائیں گے،
یہ میل جول کی وجہ سے پھر وہ کچھ ہی عرصے بعد کایا ہی الٹ گئی سارے. ٹھیک ہے، آپ اس چیز پہ ذرا غور کریں. میں یہ خلاف نہیں ہوں مسجدوں کے، لیکن جیسے نظام وہاں پہ چل رہے ہیں وہ اللہ کے مطابق نہیں چل رہے. سب سے پہلے تو ہم نے جو اہتمام کرنا تھا قرآن کا، وہاں پہ ترجمے کا، کہ وہاں پہ جو بھی جائے وہ قاری ہو. قاری کا کیا مطلب ہے؟ بھاری. قاری بھاری کیا؟ اس کے اوپر وہ عمل بھی کرتا ہو، اس کو سمجھتا بھی ہو، وہ فلاسفر ہو وہاں پہ. پھر مزہ آیا نا. اب ہم سورۃ فاتحہ، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اتنی دیر تک نماز کے قریب مت جانا جتنی دیر تک وہ الفاظ جو تم دہرا رہے ہو صحیح طریقے سے ادا نہ کرو، یا ان کے معنی کا تمہیں نہ پتا ہو. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ 7 صورتوں کا ہم نے ترجمہ نہیں سیکھا. میری بی بہنیں دیکھ لیں، اگر آپ وہ پنجابی میں ہی سیکھتی اس کو یا اردو میں ہی سیکھتی، تو جب آپ پڑھتی ہیں نا نماز، پھر دیکھنا آپ کہاں کہاں کی سیر کرتی، پھر آپ آٹومیٹک غور شروع ہو جاتا ہے. جب غور شروع ہوتا ہے نا تو وہاں سے تو کام شروع ہوتا ہے. وہ ہم نے کیا ہی نہیں، میں نے جانا ہی نہیں، تو غور کیسے کرنا ہے؟ اس لیے سب آپ کو کہہ رہے ہیں ناجرہ پڑھے ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. یار ثواب کیا ہے؟ تو سوا نہیں ہوتا، سوا سیر، وہ سوا سیر ہے، رشوت ہے. یہ آپ کو روکا جا رہا ہے قرآن کی معنی سمجھنے سے. کبھی عربی کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی اس کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی یہ ہوگا اس کا مطلب قرآن کو تو آپ لوگوں نے یا مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں مانتے تو آپ صاف بول دیں، پھر گھروں میں بھی رکھنا چھوڑ دیں. اس کو کسی اور کو دے جو پڑھے، کسی اور کو دے جو پڑھتا ہے. جو پڑھتا ہی نہیں اس نے رکھنا کیوں؟ پھر اس کے اوپر عذاب دکھا ہے. اس کے پاس کتاب ہے، وہ نہیں پڑھتا. وہاں پہ کہو یا اللہ مجھے پتہ نہیں، یار تمہارے پاس کتاب پڑھی تھی، کب کھولا تھا اسے؟ یہ عزت نہیں ہے. اس کو اوپر رکھ دو تالے لگا کے. اس کو تو قیدی کیا ہوا ہے، 4 تالے لگا کے اوپر رکھا ہوا ہے. جو کو پکڑنے کے لیے بندہ کہتا اچھا یار پکڑ لوں گا، پھر بھول جاتا بندہ. اس کے لیے یہ کرو، 100 تو لوازمات رکھی ہے اللہ کی کتاب کو پکڑنے کے لیے. او بھائی آپ کو پاک چاہیے، وہ آپ کو پاک کرنے آیا ہے، وہ تو پاک ہی پاک ہے. اللہ حافظ.